نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ خاتون نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ آپ پچھلے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائیں جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر آیا تو سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے۔ بیوی نے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ نے وہ پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر براجمان تھا۔ اصول و قوانین میں رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقربا اور علماء کو شک تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں سلیمان کی ذات میں شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ مچ سلیمان ہے تو اس کی عقل جاتی رہی ہے، یا یہ کہ یہ سلیمان ہی نہیں ہے، ورنہ ایسے خلاف شرع احکام نہ دیتا۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگیں۔ یہ وہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس ملعون نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں گرا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا طیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے پر جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خواہ مخواہ مارا گیا ہے، جاؤ بھائی اسے 2 مچھلیاں دے آؤ، بھوکا ہے بھون کر کھائے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا امر تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے، اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور قفل لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہی قید رہے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، مجھ